اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بھی رپورٹ آئی ہے کہ غزہ میں اس وقت جو بھوک اور فاقے کا ماحول ہے، 5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بھوک سے مر سکتے ہیں، اتنا برا حال ہے، کیونکہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے ساری بارڈرز کو سیل کر دیا اور وہاں تک کھانا، پانی، دانا، دوائیں کچھ نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ابھی 2 دن پہلے ایک راہداری کھولی گئی ہے جہاں سے کچھ ٹرک جا رہے ہیں، لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے حماس نے، مجاہدین کی تحریک نے پھر عالمی ضمیر پر، یعنی پورے عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام لوگوں کے ضمیر پر، ان کے دلوں پر پھر ایک دستک دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے حماس نے کہ فلسطینی قوم کو بھوکا مارنے کی سازش بند کرو۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ یہ بھوکا مارنے کی ایک سازش ہے، 5 لاکھ لوگ آسانی سے مر جائیں گے بھوک سے۔ تو حماس نے تمام دنیا کو یہ اپیل کی ہے کہ فلسطینی قوم کو بھوکا مارنے کی سازش، یہ شیطانی حرکت بند کرو۔ حماس نے کہا کہ صہیونی ریاست انسانیت کے ساتھ ایک سنگین مذاق کرتے ہوئے تاثر دے رہی ہے کہ وہ غزہ میں انسانی امداد پہنچا رہی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ یعنی جو کچھ پہنچ رہا ہے حماس نے اس کو بھی دھوکہ بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ فلسطینی قوم کو بھوکا مارنے کی ناپاک اور شیطانی سازش چل رہی ہے۔ حماس نے کہا کہ عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر بڑھتی ہوئی اپیلوں اور احتجاج آندولن کے باوجود یہ قابض اسرائیلی فوج صفاقی سے ان تمام اپیلوں، احتجاج، آندولن، آوازوں کو نظر انداز کر رہی ہے اور بھوک کی اس دردناک جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو اب تک قریب 19 مہینے سے فلسطینیوں کی زندگی کو نگل رہی ہے۔ یعنی حماس نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ فلسطینی مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور اسرائیل پوری انٹرنیشنل لیول پر اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے، پھر بھی اسرائیل ان آوازوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے اور میں اسے بہت اچھی خبر کہوں گا۔ جی ہاں، مغربی ملکوں میں فرانس، برطانیہ اور کینیڈا، ان تینوں ملکوں نے فلسطینی ریاست کو اجتماعی طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑی خبر ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ویسٹرن کنٹریز میں سے 20 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔
اب شرم آنی چاہیے اسلامی ملکوں کو جو صرف باتیں کر رہے ہیں اور اسرائیل کے باپ امریکہ کا ٹرمپ کا استقبال اور سواگت کر رہے ہیں، اور ان نالائقوں نے ابھی تک فلسطین کے لیے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہے۔ اگر 5 اسلامی ملک بھی اگر میدان میں آ جائے فلسطین کے لیے تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ اہل ایمان کو فلسطینیوں کو مارے۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ایک مسلم دھرم گرو ہونے کے ناطے فرانس اور برطانیہ کینیڈا کا کہ انہوں نے اجتماعی طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا اور اسرائیل کے خلاف انہوں نے ٹرمپ پر دباؤ بنایا۔ غزہ میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو انہوں نے ظلم کہا، اس کی نندا کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان اقدامات پر جو قابل مذمت ہے، نندنی ہے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، کیونکہ اسرائیل کیا کر رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ معصوموں کو پہلے گولیوں سے بمباری سے مار دیا اور اب جو بچے ہیں ان تک کے کھانا اور پانی نہیں پہنچنے دے رہا ہے تاکہ یہ بھوک سے مر جائے، اور 5 لاکھ کے قریب لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں، یہ UNO کی رپورٹ آئی ہے۔ ایسی تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں اسے بھی کہیں نہ کہیں اچھی خبر ہی کہوں گا۔ جی ہاں، اسپین کی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی تجارت پر پابندی کا اعلان ہو گیا، پابندی کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ یورپ میں بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ، یعنی یورپین کنٹریز میں جنتا جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اسرائیل کے ظلم اور آتنکواد کو آتنکواد مان رہی ہے۔ تو اب یورپ میں بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ، جنتا کے دباؤ اور اسرائیل سے غزہ میں قید اور نسل کشی روکنے کا مطالبے کے تناظر میں ہسپانوی بائیں بازو اور قوم پرست جماعتوں کا یہ اہم قدم سامنے آیا ہے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک سے اسرائیل کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدہ معطل کرنے، ختم کرنے کی قرارداد منظور ہوئی ہے، اور یہ خوش آئند قدم ہے کہ اسپین کی پارلیمنٹ نے ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی تجارت پر پابندی عائد کرنے کی قرارداد کو منظوری دے دیا ہے۔ یہ اقدام یورپ میں بڑھتے ہوئے جنتا کے دباؤ کو لے کر کیا گیا ہے۔ اب اتنی بڑی خبر ہے جو یورپ سے آ رہی ہے کہ یورپ کی جنتا فلسطین اور غزہ کے مظلومین کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، اور اس طریقے سے آواز اٹھا رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور ہو رہی ہے۔ تو اسلامی ملکوں کو شرم آنی چاہیے اور انہوں نے ڈوب مرنا چاہیے۔ اسلامی ملکوں نے ابھی تک ایسا کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، چائنا نے امریکہ کے گولڈن ڈوم منصوبے پر، گولڈن ڈوم پلان پر سخت رد عمل، سخت ریئیکشن ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کا یہ گولڈن ڈوم پلان عالمی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ چین نے بدھ کے روز امریکہ کے مجوزہ میزائل دفاعی نظام گولڈن ڈوم پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے عالمی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے، اور چین نے مطالبہ کیا ہے کہ واشنگٹن فوری طور پر اس منصوبے کو ترک کرے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ کا $175 بلین کی گولڈن ڈوم میزائل ڈیفنس شیلڈ کے ڈیزائن کا انتخاب بھی ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے منگل کے روز کہا کہ انہوں نے $175 بلین کے گولڈن ڈوم میزائل ڈیفنس شیلڈ کے لیے ایک ڈیزائن منتخب کیا ہے اور خلائی فورس کے ایک جنرل کو نامزد کیا ہے جو چین اور روس کے خطرات کو روکنے کے لیے اس عظیم اور پرعزم دفاعی پروگرام بنانے کی کوششوں کی قیادت کریں گے۔ یعنی یہ بات امریکہ کہہ رہا ہے، جبکہ چائنا نے امریکہ کے اس گولڈن ڈوم منصوبے پر سخت ریئیکشن ظاہر کیا ہے۔ یعنی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امریکہ خطرناک سے خطرناک ہتھیار بنا سکتا ہے، لیکن اگر ایران یا کوئی دوسرا ملک اپنا دفاعی سسٹم کو مضبوط کرے تو امریکہ اس پر پابندی لگاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ تو دوگلاپن ہے، اور چائنا نے کہا کہ امریکہ ابھی جو گولڈن ڈوم پلان بنا رہا ہے یہ صرف امریکہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے استحکام کے لیے، سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ یعنی اس ڈوم پلان کے کامیاب ہونے کے بعد امریکہ اور اپنے آپ کو سپر پاور بتائے گا اور دنیا کے تمام ملکوں کا چودھری بنے گا اور دنیا کے تمام ملکوں کو
کو ڈرائے گا اور غلام بنائے گا۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، آخری بڑی خبر وہ یہ ہے کہ امریکہ فلسطینیوں کو اپنے یہاں بسانے کے لیے مختلف ملکوں سے بات کر رہا ہے، یہ خبر ہے۔ لیکن جیسے یہ خبر آئی لوگ کہہ رہے کہ بھیا کیوں تو اتنا شبھ چنتک بن رہا ہے فلسطینیوں کا، کیوں تو اتنی محبت کر رہا ہے، اپنے یہاں لانے کی اور بسانے کی بات کر رہا ہے۔ ان کی جگہ فلسطین ہے اور فلسطینیوں کا گھر، رہائش، ان کی زمینیں اسی جگہ پر ہے، تو وہ اسرائیل کو دینے کا پلان امریکہ کا ہے اور کسی بہانے سے ان کو فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے کا پلان ہے۔ ظاہر بات ہے کہ فلسطینی جب امریکہ میں آئیں گے، یہاں بسائے جائیں گے، تو کیا ان کو ان کا حق ملے گا؟ بالکل نہیں، جی وہ مہاجر ہی رہیں گے اور ان کو نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھا جائے۔ اچھا کیوں؟ جب میری اپنی زمین، میرا اپنا گھر، میری اپنی کھیتی باڑی فلسطین میں ہے، تو میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر بھکاریوں کی طرح زندگی کیوں گزاروں؟ فلسطینی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ غزہ پر اس وقت بھی اسرائیل کے شدید حملے ہو رہے ہیں، گزشتہ رات بھی کئی فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور زخمی افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کا دہشت گردی کا حملہ اور اسرائیل کا آتنکواد ابھی بھی جاری ہے اور وہ غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کر رہا ہے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ